حصے والی قربانی کرانے والے لوگ مارکیٹ میں سوشل میڈیا پہ ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے برساتی مینڈک نکل آتے ہیں۔ حصہ لے لو، حصہ لے لو، جیسے دیکھو قربانی کا حصہ لے لو۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ بڑے بڑے علامہ فہامہ، اپنے وقت کے مسند نشین لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے حصہ لیجئے۔ کوئی کہہ رہا ہے گوشت والی قربانی کا حصہ 3000 کا، بغیر گوشت والی قربانی کا حصہ 1500 کا، کوئی 1000 کا، کوئی 1200 کا۔ ارے یار میرے بھائیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیا مت ماری گئی ہے تمہاری؟ سوچ پہ پتھر پڑ گئے ہیں تمہاری؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک موقع دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ اور کوئی کام نہیں ہے، مگر تم ہو کہ لوگوں سے ان کا یہ حق بھی چھین لینا چاہتے ہو، دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہو، اور لوگوں سے ایک ایسی حکمت بھری چیز کو الگ کر رہے ہو کہ جس کا تمہیں اب مستقبل پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کتنا تاریک مستقبل ہوگا۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، کل ایک شوریدہ خواب گاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت مٹا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کام اللہ کے نزدیک اور کوئی نہیں ہے، وہ جانور کا خون بہانا، اسے انسان کا خون بہانا مت سمجھ لینا۔ اور کچھ لوگ حصے والی قربانی کا پرچار ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ قربانی کا حصہ لینے سے زیادہ اچھا اور کوئی کام نہیں۔ ایسے حصے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، سمجھے کہ لوگ بیچارے اپنے گھروں میں قربانی جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی حصے کی ایسی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، ان کو بھی ایسا اٹریکٹ کیا جا رہا ہے حصہ لینے کے لیے کہ وہ اپنے گھر میں قربانی کرنا مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں۔ حصہ لے لو، اور جس کا 1500 میں کام چلتا ہو، 1000 روپے میں کام چلتا ہو، 15000 کا 20000 کا جانور کیوں خریدے گا؟ سمجھے؟ سوچو میرے بھائیوں، تم قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں خاص کر اپنی قوم کے علماء اور دانشور اور عمائدین سے گزارش کروں گا کہ تم اس قوم کو لے کے کہاں جا رہے ہو میرے بھائیوں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بغیر گوشت والی قربانی، بھئی سب سے پہلے بات تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا جانور ہے بھیا جو بغیر گوشت کا ہوتا ہے؟ اور جب بغیر گوشت کا جانور ہوگا تبھی تو بغیر گوشت والی قربانی ہوگی۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ نہیں وہ ہم غریبوں میں تقسیم کر دیں گے گوشت۔ بھئی غریبوں میں اگر تقسیم بھی کر دو گے پھر بھی گوشت تو اتنا ہی مہنگا لینا پڑے گا، گوشت تو خریدنا ہی پڑے گا، جانور تو خریدنا ہی پڑے گا گوشت والا۔ پھر وہ تم غریبوں میں جو تقسیم کر دو گے وہ اتنا سستا گوشت کہاں سے آتا ہے؟ اور دنیا کے سارے غریب کیا کسی ایسی ایک جگہ رہتے ہیں کہ جہاں جانور سستے ملتے ہیں؟ کیا یہاں غریب نہیں ہے جہاں یہ آدمی قربانی کر رہا ہے اس کے آس پاس غریب نہیں ہے؟ کیا شریعت نے ان غریبوں کا حق اس کے ذمے مقرر نہیں کیا ہے؟ قربانی کیوں کی جاتی ہے شریعت میں؟ اس لیے کہ جو غریب آدمی ہے اس کو بھی اچھا گوشت کھانے کو مل جائے۔ اور تم نے ایک ہی سائڈ کے غریبوں کو لائن میں لگا رکھا، انہی کو غریبی ریکھا میں شامل کر رکھا ہے، اور کوئی غریب ہی نہیں ہے تمہاری نظر میں، سمجھے؟ اور پھر یہ ہے کہ یہ جو حصہ لینے والے ہیں یہ بھی بے شعور ہیں، ان کو بھی شرم آنی چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی حصہ لینے میں تم مرے جا رہے ہو، تمہارا دم نکلا جا رہا ہے قربانی کرنے میں، سمجھے؟ 1500 روپے کا حصہ مل رہا ہے بغیر گوشت والا، 1000 کا حصہ مل رہا ہے یا 2000 کا مل رہا ہے، چلو حصہ لے لو۔ ارے بھائی جب تم اتنے غریب ہو، اتنے محتاج ہو تو قربانی کر ہی کیوں رہے ہو؟ قربانی تو اللہ نے تم پہ اس لیے واجب کیا کہ تم صاحب نصاب ہو تو قربانی کرو، یعنی تم پیسے والے ہو تب قربانی کرو۔ اور کام تم وہ کر رہے ہو کہ جیسے تمہارے پاس کوئی پیسہ نہ ہو، تم سے مجبوری میں قربانی کرائی جا رہی ہے۔ بھائی جب پیسہ ہے تو جانور خرید کے قربانی کرو نا۔ یہ کون سا طریقہ ہو گیا کہ صاحب 2000 میں ہم نے جو ہے حصہ لے لیا، سستے کے چکر میں حصہ لے لیا؟ ارے بھائی سستے کے چکر میں تو غریب آدمی پڑتا ہے، اور غریب آدمی پہ قربانی واجب ہے نہیں، قربانی تو امیر آدمی پہ واجب ہے۔ جب امیر ہو تو پھر کائے کے امیر ہو؟ تم اسی موقع پہ حصے دیکھتے ہو، اسی موقع پہ ہیلہ شرعی تلاش کرتے ہو کہ کہیں دین میں نہ خرچ کرنا پڑ جائے۔ اور کتنی پیاری پسندیدہ سنت تھی میرے آقا کی کہ آپ گوشت تقسیم کریے 3 حصوں میں، قربانی کریے 3 حصوں میں گوشت تقسیم کریے، ایک حصہ دوستوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے۔ کتنا اچھا لگے گا جب آپ اپنے پڑوسی غریبوں کو گوشت بانٹیں گے، کتنا اچھا لگے گا جب رشتہ داروں میں گوشت بانٹیں گے۔ لینے دینے سے آپس میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور غریبوں کو ان کا حق بھی مل جاتا ہے، سمجھے؟ وہ ساری چیزیں ان قوم کے ٹھیکیداروں نے
ان بکاؤ مولویوں نے، سمجھے، ان قوم کے ڈھونگی رہنماؤں نے اس قوم سے چھین لینے کی کوشش کی ہے۔ کہاں لے کے جا رہے ہو اس قوم کو میرے بھائیوں؟ ذرا دماغ تو لڑاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو یہ سنت ہے، اس میں کتنی حکمت پوشیدہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک جانور رکھیے، اس جانور کو خریدیے یا پالیے اور اس کے بعد اس کی قربانی کریے۔ اس قربانی میں جانتے ہو حکمت کیا ہے؟ اسلام کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس قربانی میں حکمت یہ ہے کہ تمہارے بچے بڑے، گھر کے چھوٹے بڑے سب کے سامنے ایک جانور اللہ کے نام پہ قربان ہو اور اس کا خون بہتا ہوا سب لوگ دیکھیں۔ اس بہتے ہوئے خون کو دیکھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے، اور خون کو دیکھ کر کے اور خون کے بہانے کو دیکھ کر کے اللہ کی راہ میں خون دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اپنا خون قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جذبہ تم قوم سے چھین لینا چاہتے ہو، اور پھر جتنی زیادہ محنت تم ان قربانی والے حصوں کے لیے اشتہار دینے میں کر رہے ہو، رات دن سوشل میڈیا پہ اپنا اشتہار ڈال کے کیسے شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں یا لوگوں کو لے کے آئیں۔ ارے میرے بھائی، تم نے کبھی بھی کیا اتنی کوشش اس لیے کی ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں قربانی کریں؟ اس سے آدھی بھی کوشش اگر تم یہ کرتے، اس بات پہ لوگوں کو توجہ دلاتے کہ اپنے گھروں میں قربانی کرو، صاحب نصاب ہو، تو اس سے ہمارے یہاں قربانی کرنے کا ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا، خون بہتا ہوا دیکھتے تو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا بھی جذبہ پیدا ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ گھر میں جب قربانی ہوتی تو گھر کی قربانی کرنے کی وجہ سے ہمارا ایک پرشاسنک ریکارڈ بنتا گورنمنٹ کی نظر میں، کیونکہ آنے والے دور میں جو گورنمنٹ نہ آئے دن شوشے چھوڑ رہی ہے کہ وہی کام ہوگا جو پہلے ہوتا آیا، نیا کوئی کام نہیں ہوگا۔ اب آج تم نے حصہ لے لیا، آج تو حصے والی قربانی کر لی، کل کو اگر من کیا کہ چلیے ہم جانور اپنے گھر پال کے یا خرید کے لائیں گے، گھر میں جانور کی قربانی کریں گے، وہاں پرشاسن میں تو آپ کا ریکارڈ ہے ہی نہیں، پھر کیا کرو گے؟ یہ کہو گے ہم نے وہاں حصہ لے لیا تھا اب ہم گھر کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، یاد رکھو سنت سے پھرنے میں نقصان ہی نقصان ہے، اور یہ دکھاوے کے امیر، یہ دل کے غریب جو ڈھونگی امیر ہیں، یہ میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آنکھوں کو کھولو، غریبوں کا حق پہچانو۔ اگر تمہارے پاس قربانی کرنے کو پیسے نہیں تو مت کرو قربانی، اور اگر پیسے ہیں، صاحب نصاب ہو، تو پھر یہ کیا دیکھنا کہ سستا حصہ اور مہنگا حصہ۔ اللہ نے جس چیز کو ہمارے اوپر واجب کر دیا ہے، ہم موٹا پیسہ خرچ کر کے دل کے ساتھ قربانی کریں گے، تاکہ دل کے ساتھ کیے ہوئے کام پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین جزا بھی عطا فرمائے۔ سمجھے؟ اس لیے میں کہوں گا میرے بھائیوں، خود بھی آنکھیں کھولو اور ان ڈھونگیوں کے چکر میں مت پڑو، یہ تمہیں لوٹنے کو بیٹھے ہیں۔ سمجھے؟ یہ اجتماعی چندہ خور ہیں، اجتماعی صدقہ کھانے والے، یہ ہیلے بہانے مکر و فریب سے تمہارے پیسے کو کھا رہے ہیں۔ سمجھے؟ اور جب کوئی پوری قوم صدقہ کھانے لگتی ہے تو پوری قوم کی حس مر جاتی ہے، پورے قوم کا احساس مر جاتا ہے، اور جب قوم کا احساس مر جاتا ہے تو قوم کے حالات وہی ہوتے ہیں جو آج ہندوستان میں تمہارے حالات ہیں۔ میں اکیلا چنا بھاڑ نہیں بھون سکتا، لیکن میرے یہ دل کی صدا ہے، میری آواز نہیں ہے۔ تم ہی نہ سنو گے تو اسے کون سنے گا؟ تو اے امیروں، صاحب نصاب لوگوں، تم بھی آنکھیں کھولو، اور اے قوم کے رہنماؤ، چاہے وہ مولوی کی شکل میں ہوں، نیتا کی شکل میں ہوں، یا وہ کسی سیاسی لیڈر یا مذہبی رہنما کی شکل میں ہو، تم بھی آنکھیں کھولو، قوم سے ایسے کام مت کرواؤ جس سے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہو۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں گے بیچارے دو رکعت کے امام۔